جی السلام علیکم اسد، کیسے ہیں آپ؟ بھائی آپ پوچھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر آئینی بحران ہے، ملک کے اندر سیاسی بحران ہے، ملک بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، لیکن ہمارے حکمران اپنی ہی راہ الاپ رہے ہیں۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ آپ یہ پچھلے کچھ چند دنوں کے واقعات کو دیکھیے تو واقعی ملک کے اندر ہر طرح کا بحران ہے، آئینی، سیاسی، معاشی، لیکن حکمران طبقہ ہمارا جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے، یہ جو 13-14 جماعتیں مل کے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ایکچولی یہ حکمران نہیں ہیں۔ یہ اب تو میں ان کو سیاسی جماعتیں بھی نہیں کہوں گا، میں تو کہوں گا یہ پریشر گروپس بن گئے ہوئے ہیں۔ اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اس میں نون لیگ بھی شامل ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی شامل ہیں۔ ایم کیو ایم کو تو خیر میں پہلے سے ہی کہتا آیا ہوں، آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ یہ بھائی یہ مجھے تو یہ سیاسی جماعت نہیں لگتی، یہ ایک پریشر گروپ ہے۔ اینی ہاؤ، ریسنٹ جو ایک دو دن سے چل رہی ہیں ملک کے اندر کہ الیکشنز کے لیے عمران خان صاحب نے جو زور لگایا ہوا ہے، میں معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کو بھی میں اس وقت ایک میچور سیاسی جماعت نہیں سمجھ رہا، عمران خان صاحب کو بھی نہیں سمجھ رہا، اس لیے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی ذات کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اس کو جو چاہیے وہ اقتدار چاہیے، اس کے علاوہ اسے ملک سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ملک کہاں جا رہا ہے، کیا ہوگا، قائم رہے گا، ٹوٹ جائے گا، کیا ہوگا، کچھ نہیں ہے۔ اینی ہاؤ، ہم بات کرتے ہیں الیکشنز کے حوالے سے۔ پنجاب میں آپ کے اعلیٰ حضرت گورنر صاحب مولانا بلیغ الرحمان صاحب نے ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود انہوں نے کل ایک اجلاس بلایا، جس میں چیف سیکریٹری اور سے ٹاپ بیوروکریٹس کو بلایا انہوں نے، اور اس میں انہوں نے یعنی معذرت کے ساتھ یہ وہ کام کر رہے ہیں جس سے ملک کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں۔ یہ انتخابات کو ڈیلے کرنے کے ٹیکٹکس جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح سے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس اس لیے ہیں کہ جو یہ 3.5 سال یہ اپنے پیسے نہیں کما سکے، یہ اس کو واپس دوبارہ سے ان پیسوں کو کما سکیں۔ جو ان کے پاس کمی رہ گئی تھی، جو کچھ انہوں نے اپنے کیسز اپنے خلاف جو تھے وہ ختم کروانا تھے، وہ سب کچھ انہوں نے کرنا ہے۔ اب یہ الیکشنز نہ پنجاب میں کروائیں گے نہ کہیں اور کروائیں گے، ان کی بلا سے ان کو کچھ نہیں ہے کہ ملک کے اندر کیا ہوگا۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جی آئی ایم ایف کی کڑی شرائط ہیں، کڑی شرائط میں یہ بھی تو شرط تھی نا کہ آپ اپنے خرچے کم کریں۔ آپ اپنے خرچے تو کم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ نے پھر ایک دفعہ سے دوبارہ سے آپ کی جو کیبنٹ ہے اس میں ایک آدھا ہفتہ پہلے آپ نے پھر کوئی اور وزراء اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر کے نام سے آپ ان کو بھرتی کیے چلے جا رہے ہیں۔ آپ سب کو جو آپ کے ساتھ میری تو خواہش اب یہی ہے کہ آپ پاک فوج جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا ریوائیو کریں، اور فار گاڈ سیک یہ جو سیاسی خاندان ہیں ان کے اوپر کسی طرح سے پابندی لگائیں۔ یہ سیاسی خاندان اس ملک کو نہیں چلنے دیتے۔ ان سیاسی خاندانوں کو ضرورت پڑتی ہے بیوروکریسی کی۔ بیوروکریسی بھی ویسے ہی چلتی ہے، وہ بھی اپنے بینیفٹس اپنے پرکس نہیں چھوڑتے۔ ایک عام آدمی پہ آپ نے 170 ارب روپے کا منی بجٹ آپ نے ٹھونسنے کے لیے آپ تیار ہو گئے ہیں، لیکن آپ نے اپنے خرچے کم نہیں کیے۔ آپ نے کسی وزیر سے گاڑی لی، آپ نے کسی وزیر کو سوائے تنخواہ کے جو اس کو آپ بینیفٹس دے رہے ہیں، فائنینشیل بینیفٹس جو آپ کسی بیوروکریٹ کو دے رہے ہیں، ایک بیوروکریٹ یا ایک وزیر جو لاکھوں میں تنخواہ لے رہا ہے، کیا وہ اپنے پیسے پہ اسمبلی نہیں آ سکتا؟ کیا وہ اپنے اجلاس میں اپنے ادارے میں نہیں جا سکتا، اپنے کام نہیں کر سکتا؟ ایک 10,000 15,000 روپیہ سیلری لینے والا ایک پی این، وہ جب اپنی خرچے پہ اپنے آفس آ سکتا ہے، ہر کام کر سکتا ہے، تو کیا یہ نہیں کر سکتے؟ خدا کے لیے پاکستان آرمی کو میری درخواست ہے کہ آپ سوچئے، آپ کچھ کریے۔ جنرل باجوہ صاحب جو کر کے چلے گئے ہو گیا، میں ان کو الزام نہیں دیتا۔ بات یہ ہے کہ آپ کے جو حکمران ہیں، جن کو ہم یہ کہتے ہیں نا جی کہ آپ چن کے لگتے ہیں، جن کو ہم چن کے لے کے آتے ہیں، چلو مان لیتے ہیں۔ بات یہ کہ آپ کے پاس آپشن ہی نہیں دیتے نا، آپ کے پاس کوئی لیڈرشپ آتی ہی نہیں ہے۔ یہ جو چند ٹکے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لیڈرز ہیں ہمارے، جن کو ہم بار بار چن کے لے آتے ہیں، ان میں لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہے۔ لیڈرشپ کوالٹی اگر ہے تو پھر پاکستان آرمی ہے۔ میری تو ان سے خواہش ہے، میری ان سے درخواست بھی ہے کہ بھائی اس کو دیکھیے، کوئی سنبھالیے آپ۔ یہ جو کہہ لیجئے کہ یہ آپ کے جو سیاستدان ہیں، یہ سیاستدان نہیں ہیں، یہ اپنی اپنی کلاس کے نمائندہ ہیں۔ آپ ان سے کسی طرح سے ملک کو چھڑوائیں۔ آپ ملک کے لیے کوئی بہتری کر سکتے ہیں، اور آپ ہی کر سکتے ہیں۔
میری پھر آپ سے ایک درخواست ہے، آخری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ اگر کچھ کرنا چاہیں گے تو ملک کے لیے بہتری ہو سکے گی، ادروائز یہ لوگ ہمارے لیے کچھ بہتر نہیں کریں گے۔ اسد، آپ سے بھی، میں خود سے بھی، سب پاکستانیوں سے دعا عرض کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ یہ ملک قائم رہے۔ ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، ہمارے پاس کوئی ڈیول نیشنلٹیز نہیں ہے، یا ہمارے پاس کسی اور ملک کے ویزا نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ فار گاڈ سیک اس ملک کے لیے سوچئے اور اس ملک کو قائم رکھنے کے لیے کچھ سٹیپس لیجئے۔ اس میں ایک ادارہ ہے جو یہ سٹیپ لے کے اس ملک کو بچا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔